کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہمارے مہمان ہیں اسسٹنٹ کمشنر مظفر آباد سید غلام محی الدین گیلانی صاحب۔ اکثر رمضان میں یہ شکایت رہتی ہے کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ٹریفک جیم کے مسائل رہتے ہیں، تو اسی مسئلے پر گفتگو کے لیے سید غلام محی الدین گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ سید غلام محی الدین گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گی کہ آپ نے رمضان میں کس طرح قیمتوں کو کم کرانے کے لیے کوشش کی؟ شکریہ پہلے تو آپ کا بہت بہت۔ اس دفعہ ہر سال کی طرح ہی جو ہے رمضان المبارک چونکہ ہمارے لیے اس کی مذہبی عقیدت اور احترام بھی ہے، تو اس میں جو ہماری لوگوں کی پرچیزنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے عام جو ہمارے مہینے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو جو تھوڑی انکم والا بندہ بھی ہے وہ بھی رمضان کے حوالے سے اپنی سیونگ کر کے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ فروٹ بھی ہو، ان کی دسترخوان کے اوپر گوشت بھی ہو، اور باقی چیزیں بھی جو عام حالات میں وہ نہیں ہوتی وہ بھی ان کے اس پہ موجود ہوں۔ اس کے لیے ہم نے صرف ایک پہلو کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا کہ ہم صرف انفورسمنٹ کریں، تو ہم نے یہاں پہ 5-6 جو ہے وہ بلدیہ مظفر آباد کے ساتھ مل کے ہم نے سستے بازار قائم کیے۔ اس کی ہم نے رمضان سے پہلے پلاننگ کی، تو وہ ماشاءاللہ اس پہ لوگوں کو جو ہے وہ عام مارکیٹ سے کم ریٹ کے اوپر اور بہتر کوالٹی کی چیزیں دستیاب ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت کچھ بہتری آئی ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں، شروع میں تو جب سٹارٹ ہوتا ہے رمضان تو ہر بندہ ایک ہمارا پرچیزنگ بیہیویئر یہ ہے کہ ہر بندہ پہلے رمضان والے فرسٹ رمضان کو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں گوشت بھی اس کے گھر میں جائے، فروٹ بھی اس کی اس پہ جائے، تو اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے ڈیمانڈ سپلائی کا۔ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی شارٹ ہوتی ہے، تو اس میں پرائس ہائیک بنتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے مڈل مین ہوتے ہیں ہمارے جو سارے سسٹم کے اندر، اور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے کنٹرول کے لیے ہم نے ایک پراپر میکانزم اس دفعہ بنایا ہے۔ ایک کنٹرول روم ہمارا جو ہے وہ ڈی سی آفس میں قائم ہے، ایک کنٹرول روم ہمارا جو ہے وہ کمپلینٹ کے لیے بلدیہ مطلب مظفر آباد میں بھی موجود ہے۔ تو ہمارے جو ہے وہ بلدیہ کے بھی، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بھی، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے، اس کے علاوہ جو ہمارا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، ان ساروں کے جو ہے وہ فوڈ انسپیکٹرز بھی، انڈسٹری کے جو ہمارے لیبر کے ویٹ اینڈ میئرس والے، تو ایک بہت بڑی ٹیم ہے ہماری جو جس کے لیے ایریاز ہم نے ڈیوائڈ کیے ہیں پوری ٹیمیں بنا کے، تو وہ ڈیلی کی بنیاد پہ فیلڈ میں موجود رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تاثر ہے کہ رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس میں کہ جو تاجر ہیں وہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمتیں وصول کر کے زیادہ سے زیادہ کمائی کریں اسی ایک مہینے میں۔ تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا کوئی اویئرنیس کمپین چلائی جاتی ہے کہ قیمتوں کو کم رکھا جائے؟ لوگوں کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین چلائی جاتی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، اس میں اویئرنیس بنیادی طور پہ ہمارا ڈومین تو ہے نہیں، ہمارا تو انفورسمنٹ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ باوجود ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے اپنے کنٹرول روم شیئر کیے ہیں، ان کے نمبرات ہم نے شیئر کیے ہیں، براہ راست بھی لوگوں نے جو کمپلینٹس کی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ابھی تک جو ڈی سی آفس میں 32 ہمارے پاس جو ہے نا کمپلینٹس جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں فون کر کے لوگوں نے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے وہ ہماری 4 لاکھ کے قریب یہاں پہ ہماری آبادی ہے، تو 32 کمپلینٹس ٹوٹل آئی ہیں۔ کمشنر صاحب، کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں رمضان میں قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا سا، ہمیں جو ہے وہ اپنا کریکٹر جو ہے وہ اپنی پرسیپشن جو ہماری ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ مذہبی اسکالر سے کوئی ہیلپ لیتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ لوگوں میں ان کے اویئرنیس ساتھ دیں کہ رمضان میں ایٹ لیسٹ قیمتیں کم ہونی چاہیے؟ جی بالکل، ہمارا ڈی سی صاحب نے میٹنگ کال کی تھی رمضان سے پہلے، علماء و مشائخ کی جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر کے ہیں، تو ان سے یہی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ رمضان میں ایک تو امن عامہ ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے بھی اپنا آپ نے رول پلے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اسپیشلی جو ہمارے جمعے کے خطبات ہوتے ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ ہماری میٹنگ میں ان سے ہوئی تھی بالکل۔ اور یہ بتائیے گا کہ ٹریفک جیم کا جو مسئلہ ہے، جگہ جگہ پہ ٹریفک جیم رہتی ہے، پلازاز بنے ہوئے ہیں جن کے آگے جو ہے پارکنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کافی مسائل رہتے ہیں ٹریفک کے۔ اس کے علاوہ سبزی منڈی کا ایشو ہے، وہاں پہ ٹریفک کے کافی مسائل ہیں۔ تو یہ آپ کی نظر میں یہ مسئلہ کیسے سالو ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا 2 طرح کی اپروچز جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے۔ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایشو آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس پہ اپنا ریئیکشن دینا ہے، مطلب ریئیکٹیو اپروچ۔ ایک یہ کہ آپ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ چیزوں کو جو ہے نا فورس ہی کریں اپنے فیوچر کو، اور آپ جو ہے نا وہ پہلے سے ہی تیاری کریں چیزوں کی۔
تو یہ ہمارے شہر میں جو ٹریفک کا ایشو ہے یا ہمارے شہر کے اندر جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے، ہمارے شہر میں پانی کا، سیوریج کا، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے اربن پلاننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب تک ہمارا مطلب ہم اپنے شہر کا، ہمارے جو شہری ادارے ہیں بالخصوص بلدیہ ہو گیا، ایم ڈی اے ہو گیا یا ہمارا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ سارے شہر کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اب میرا خیال ہے بہت ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں اب بیٹھ کے ایک شہر کے لیے ایک ماڈل ورکیبل ایک ماڈل جو ہے نا، وہ ایک ہمیں ماڈل جو اربن پلان ہے وہ ابھی بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹریفک لاز کو کیا جو آپ انفورس کرتے ہیں اس کو پبلک فالو کرتی ہے؟ اگر نہیں کرتی تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، ٹریفک کا چیلنج بہت بڑا ہے اس میں. اب دیکھیں مطلب ٹریفک کے ایشوز کو ہم نے، ان کی روٹ کاز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے نے. ایک تو شہر کے اندر ہمارا انفراسٹرکچر، جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری پارکنگ کی فیسلٹیز ہیں وہ تو وہی ہیں، لیکن شہر کے اوپر ہمارا جو فلکس ہے، اربن فلکس ہے، وہ بہت بڑھ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب کمرشل ایکٹیویٹیز مطلب کوئی بینک کھلتا ہے، کوئی کلینک کھلتا ہے، کوئی اور کاروباری سرگرمی کھلتی ہے، تو وہ دنیا ساری میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پارکنگ کا ارینجمنٹ کر کے ہی کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے. ان کی این او سیز میں یہ لکھا ہوتا ہے. تو جب تک ہم اب وہ سارا برڈن ہماری سڑکوں کے اوپر آتا ہے جو بھی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو دوسرا جو بڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہماری کوئی اس طرح کی ہم انٹروینشن نہیں کر سکے آج تک. وہی سوزوکی اور رکشے ہی ہے ہمارا. کوئی اچھی پبلک سروس ہو تو پھر لوگ پرائیویٹ گاڑیاں کم استعمال کریں. انفورسمنٹ کا بھی بہت بڑا ہمارا ایشو ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو خوف نہیں ہے سزا جزا کا. تو سزا جزا کا میکانزم نہیں ہے، گاڑی جس کو جہاں پہ دل آتا ہے پارک کرتا ہے. تو ہماری سیوک سینس بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، انفورسمنٹ کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کمشنر صاحب، اربن پلان فار کیپٹل سٹی کے بارے میں بتائیے گا. جائکا نے پرویز مشرف کے دور میں ایک پلان دیا تھا مظفر آباد سٹی کے لیے کہ یہاں پر کنسٹرکشن کس طرح سے ہونی چاہیے، لیکن اس کو انفارچونیٹلی فالو نہیں کیا گیا. پلازاز بنے میں اللیگل جو ہے لوگ قابض ہیں، سڑکوں کے کناروں پہ، دریا کے کناروں پہ جو ہے عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں. تو سبزی منڈی کے مسائل ہیں، پلازاز کے آگے جو ہے پارکنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا کافی رہتا ہے. اس کے علاوہ فالٹ لائن پر، مظفر آباد کے فالٹ لائن پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی وقت اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ آتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیپٹل سٹی میں ماسٹر پلان کو فالو نہ کرنا کس طرح سے نقصان دہ ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے وہ ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. جائکا کا بہت اچھا ہمارا پلان بنا تھا. وہ اس میں زیادہ جو جس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا تھا وہ تو ایک بہت بڑے ہم ایک انسیڈنٹ سے، ایک حادثے سے گزرے تھے. تو ہم نے ارتھ کوئک کو ذہن میں رکھ کے وہ پلان بنایا گیا تھا. اس میں جو ہمارا ریڈ زون تھا اس پہ تو مکمل پابندی تھی کنسٹرکشن کے اوپر. تو لیکن بدقسمتی سے اس کی بھی کوئی جو ہے وہ لیجسلیشن ابھی تک ہم بلڈنگ کوڈ کی نہیں ہو سکی. اور اب تو جو ہے وہ ہمارے ایشوز جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اب تو ہمارا صرف ارتھ کوئک تو ایک ہے نا ڈیزاسٹر کا ہمارا پہلو ہے جس کو ہم نے مد نظر رکھ کے ہم نے اپنا اربن پلان بنایا. اب تو ہمارے اس کئی گنا زیادہ ہمارے ایشوز اور چیلنجز ہیں جو ڈے بائی ڈے بڑھتے جائیں گے کہ جب تک ہم کوئی پراپر پلان ہمارا نہیں بنے گا اور پھر اس کے اوپر لیجسلیشن ہو کے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے ادارے سارے، تو اس وقت تک ہم یہ شہر جو ہے یہ اسلم کی صورت اختیار کرتا جائے گا. تو اس میں ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے، تو یہ کیپٹل سٹی ہے تو اس کا ایک ایسا پلان ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم نے کمرشل ایریاز ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہی کمرشل ایریا ہے، ہم مخصوص کر دیں ایریاز کو. ہر جگہ پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، ہر جگہ پہ ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اپنے ایک پراپر پلان اس شہر کے لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ جس طرح کا یہ کیپٹل ہے، باہر سے لوگ آ کے ملازمتیں بھی کرتے ہیں، باقی اضلاع سے کاروبار بھی کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آبادی کا بھی بہت زیادہ جو شفٹ ہے رورل سے اربن کی طرف، اس کا بھی بہت بڑا پریشر ہے. تو ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے ہمیں اس پہ ایک پلان کی بھی ضرورت ہے. جائکا کا پلان ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، تو اس کے ساتھ یہ والے جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی ایڈ کر کے تو بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ ضرورت ہے. اداروں کے اندر ان کو کام کرنے کے لیے بہت اسپیس ہے، بہت بہتری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی، اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ان کے اوپر ان پہ پورا اترنے کی بڑی ضرورت ہے. مطلب بہت کمی ہے ابھی ہمارے ان پہ، یہ بالکل ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور کام کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. کمشنر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.